شہرہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 23 گندم کی کٹائی کا دکھ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا۔ میرے ایک عزیز نے باتوں باتوں میں مجھے طعنہ دیا کہ جو لڑکے پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ زمینداری کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس نے تو شاید ایک بات کی ہو، مگر مجھے ایسا لگا کہ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے۔ میں نے فوراً اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ تمہیں زمینداری بھی کر کے دکھاؤں گا۔ اس سے یہ بحث تکرار کر کے میں غصے سے بھرا گھر آیا اور اعلان کر دیا، اس بار زمینوں میں گندم کی فصل ہم خود بوئیں گے۔ گھر والوں نے بہت زیادہ منع کیا کہ گندم کی کٹائی خاصا مشکل کام ہے اور تمہیں بیٹھے بٹھائے یہ کیا سوجھی کہ زمینداری کی طرف آ گئے ہو۔ اور میں نے کسی کی نہ سنی اور ٹریکٹر والے سے بات کر کے تقریباً 4 ایکڑ زمین میں گندم کی بوائی کرا دی۔ کوہ نور مل، جسے رچنا مل بھی کہتے ہیں، اور گلیانہ بینس روڈ کے گرد و نواح میں ہماری اچھی خاصی زمین ہے، جو زیادہ تر ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی تھی جن کے پاس گندم وغیرہ اگانے کے لیے اپنی کوئی ذاتی زمین نہ تھی۔ وہ ہماری زمین میں بوائی کرتے اور پیداوار کا آدھا حصہ ہمیں دے دیتے۔ یہ سلسلہ آج تک رائج ہے۔ تو بات ہو رہی تھی گندم کی بوائی کی۔ کچھ عرصے بعد گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ اس وقت ہارویسٹر نہیں تھے جن سے گندم کی کٹائی کی جاتی۔ گندم کی کٹائی کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو انسانی ہاتھوں سے ہی کاٹا جاتا تھا، اور میری اپنی یہ حالت تھی کہ زندگی میں آج تک ایک زمیندار گھرانے کا فرد ہونے کے باوجود درانتی کو کبھی بھی ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا۔ اس کے باوجود میں نے گھر میں سب کو کہہ دیا کہ میں سنبھالوں گا۔ جب باقی لوگوں نے گندم کی کٹائی شروع کی تو میں نے اپنے کالج کے دوستوں اور کرکٹ ٹیم کے لڑکوں سے کہا، چلو مل کر گندم کی کٹائی کرتے ہیں۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میرے دوست تاج نے مشورہ دیا، کیونکہ چاندنی راتیں ہیں اس لیے بجائے دن کو کرنے کے ہم مغرب کے وقت گندم کی کٹائی شروع کرتے ہیں اور صبح تک کٹائی کریں گے۔ ایک تو گرمی نہیں ہوگی، دوسرا مزہ بھی آئے گا۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا، اور اگلی شام کو میں، تاج، طارق ظفر، شمون، شیراز، غضنفر، ثقلین، ساجد اور بہت سے لڑکے جن کی تعداد 20 کے قریب تھی، گندم کی کٹائی کے لیے پہنچ گئے۔ ہمارا گندم کی کٹائی کے لیے جانے کا اسٹائل وہی تھا جس طرح سے ہم پکنک منانے جاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے۔ ٹیپ ریکارڈر، جس میں بڑی بیٹری، بڑے سیل پائے جاتے ہیں، ہاتھ میں اٹھایا ہوا، اور ہم گندم کی کٹائی کے لیے جا رہے تھے۔ زمینوں میں پہنچ کر ہم نے زمین کے ایک ٹکڑے کو منتخب کیا اور بیٹھ کر گندم کاٹنے لگے۔ آدھے گھنٹے یا 35 منٹ کے بعد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کام کم از کم میرے بس کا نہیں۔ شاید باقی لڑکوں کی حالت بھی ایسی ہو، لیکن مارے شرم کے کوئی بھی بول نہیں رہا تھا۔ میں گندم کی اس کٹائی سے جان چھڑانے کے بہانے سوچنے لگا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے کہا، یار آپ لوگ کام جاری رکھو، میں آپ کے لیے کوئی چائے وغیرہ لے کر آتا ہوں۔ تاج فوراً بولا کہ نائک جی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، کیونکہ جب آپ گاڑی میں چائے رکھو گے تو تھرموس کے گرنے کا خطرہ ہوگا، وہ میں تھام لوں گا۔ طارق فوراً بولا، تو پیالیاں وغیرہ بھی تو ہوں گی، وہ میں پکڑ لوں گا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ جو حالت میری ہے باقیوں کی بھی وہی ہے۔ خیر، اب ڈھول گلے میں ڈال لیا تھا، اسے بجانا تو تھا ہی۔
اس وقت میرے پاس سوزوکی FX تھی۔ ہم تینوں اس میں بیٹھے اور گھر آ گئے۔ والدہ صاحبہ سے چائے بنوائی، بسکٹ وغیرہ لیے اور والدہ صاحبہ کو کھانا بنانے کا کہا اور واپس زمینوں میں آ گئے۔ بس اس کے بعد میرے ہاتھوں ایک فارمولہ آ گیا۔ میں ہر 15 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی چیز لینے گھر آ جاتا۔ باقی بیچارے دوست جیسے تیسے لگے رہے۔ تقریباً 1 بجے رات کو ہم نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ عابد مغل اس وقت ایکٹنگ کے جنون میں مبتلا تھے اور ہم سب کا محبوب مشغلہ ان کو تنگ کرنا بھی تھا۔ ہماری زمینوں میں چونکہ بیری کے درخت بہت زیادہ تھے جن پر کافی بیر لگے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد لڑکوں نے پتھر مار کر ان سے بیر جھاڑ کر کھائے۔ 1-2 بار ہم نے چائے پی، پھر جیسے تیسے فجر کا وقت ہوا۔ گندم کی کٹائی ہم میں سے صرف غضنفر ہی اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ گندم کی کٹائی میں زمیندار لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سب سے مشکل کام اس کی گڈیاں باندھنا ہوتا ہے، اور یہ کام صرف غضنفر کو آتا تھا۔ ہمارے 20 لڑکوں کی گندم کاٹنے کی اسپیڈ کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 20 بندے گندم کاٹ رہے تھے اور غضنفر اکیلا گڈیاں باندھ رہا تھا۔ خیر، صبح جب ہم واپس چلے تو دیکھا زمین کے جس ٹکڑے پر بیٹھے تھے اور جس کے متعلق ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو صرف 2 گھنٹوں میں ہی کاٹ لیں گے، اس کا 1/3 بھی نہیں کٹا تھا۔ بہرحال ساری رات میں ہم لڑکوں نے کم از کم اتنی گندم ضرور کاٹ دی تھی جو ایک نارمل انسان اکیلا بآسانی 3-4 گھنٹے میں کاٹ سکتا ہے۔ خیر، فجر کے وقت چائے پی کر واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا کہ گندم کی کٹائی ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن اس کو کاٹنا بھی ضروری تھا۔ ہماری زمین کوہ نور مل کے پاس ہی تھی۔ میرے ذہن میں آیا کہ جنرل مینیجر سے اگر بات کی جائے تو وہ کچھ مزدور دے دے جو ہماری گندم کاٹ دیں، تو ہم اس کا معاوضہ ادا کر دیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں جنرل مینیجر سے ملنے کوہ نور مل چلا گیا۔ مینیجر صاحب کے ساتھ اچھی گپ شپ تھی، ساری بات ان کو بتائی۔ پہلے تو وہ خوب ہنسے کیونکہ وہ خود بھی زمیندار تھے اور ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے، کل ہماری شفٹ جو صبح 6 بجے شروع ہوتی ہے اس کو میں بھیج دوں گا، آپ 7 بجے آ کر ان مزدوروں کو ساتھ لے جانا اور تقریباً 1 بجے تک انہیں فارغ کر دینا۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسے مزدور بھیجوں جو گندم کی کٹائی میں ماہر ہوں۔ میں نے جب ان سے معاوضے کی بات کی تو مینیجر صاحب نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ بس کھانا کھلا دیں۔ میرے اصرار پر بھی انہوں نے معاوضہ ادا کرنے والی بات نہ مانی، بلکہ مجھے منع کیا کہ مزدوروں کو بھی کوئی بھی نقد رقم نہ دیجیے گا، کیونکہ یہ میری نوکری کا مسئلہ ہے، اور جب چند مزدوروں کو نقد رقم ملے گی تو باقی مزدور اس کو کسی اور زاویے سے دیکھیں گے۔ میں نے نیم دلی کے ساتھ ان کی بات مان لی۔ اگلے دن مقررہ وقت پر کوہ نور مل گیا اور مزدوروں کو لے کر اپنی زمینوں پر چلا گیا۔ تقریباً 30 کے قریب غریب مزدور تھے۔ انہیں زمین پر چھوڑ کر میں گھر آ گیا۔ ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا۔ میں نے دیکھا مزدور بڑے اچھے طریقے اور بڑی اسپیڈ کے ساتھ گندم کی کٹائی کر رہے تھے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایک آدمی جو ان کا انچارج بنا ہوا تھا انہیں ہدایات بھی دے رہا تھا۔ شاید یہ مل میں کام کرنے کا کوئی طریقہ تھا یا ان کا اپنا سسٹم۔ جس محنت اور لگن سے وہ مزدور گندم کاٹ رہے تھے اور کاٹنے والوں کی اسپیڈ دیکھ کر میرا دل اش اش کر اٹھا، اور دوپہر کے کھانے کا مزدوروں کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیا کیونکہ انہوں نے معاوضہ تو لینا نہیں تھا۔ میں نے 10 کلو مرغی کے گوشت سے لے کر ایک دیگ پکوائی
اور ساتھ ساتھ دیسی گھی کا حلوہ بنوایا تاکہ مزدور دوپہر کا کھانا اچھی طرح کھا سکیں۔ 1 بجے تک انہوں نے گندم کی کٹائی کی۔ کھانا پہلے ہی وہاں پر موجود تھا۔ میں نے دیگ انچارج کے حوالے کی اور کہا سارے مزدوروں کو اچھی طرح سے کھانا کھلا دو۔ ساتھ ہی انچارج کو یہ بھی بتا دیا کہ دوسرے پتیلے میں دیسی گھی کا حلوہ بھی ہے، یہ کھا کر آپ لوگ چھٹی کر لو۔ انچارج کو یہ سب ہدایات دے کر میں وہاں سے پرے ہٹ گیا تاکہ میرے سامنے مزدور کھانا کھاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کریں اور سیر ہو کر کھائیں، کیونکہ جو کھانا میں بنوا کر لایا تھا وہ 70-80 بندوں کو بھی آسانی سے پورا آ سکتا تھا۔ دراصل میرے دل میں بھی یہی تھا کہ یہ جی بھر کے کھانا کھائیں، کیونکہ میں ان کے کام سے بہت خوش تھا۔ ہماری زمینوں کے دوسری طرف بیری کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے بیر جھاڑ کر کھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں مزدور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان تمام مزدوروں کو انچارج خود کھانا تقسیم کر رہا تھا۔ مجھے انچارج کے کام کرنے کا انداز نے خاصا متاثر کیا۔ دور سے میں دیکھتا رہا کہ کھانا کھانے کے بعد 1-1 2-2 مزدور اٹھ کر مل کی طرف جا رہے تھے۔ جب سارے کے سارے مزدور چلے گئے اور وہ صرف انچارج وہاں پر رہ گیا تو میں اس کی طرف آیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہا مینیجر صاحب کا بھی شکریہ ادا کر دینا۔ وہ سیاسی انداز میں سر جی کہہ کر مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس کا انداز بڑا عجیب لگتا تھا۔ پھر میں یہی سوچتا کہ شاید یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ اپنے سے اوپر والوں کو سر جی کہنا پڑتا ہے اور اپنے سے نیچے والوں کو ذرا دبا کر رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے انچارج کی چاپلوسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کھانا آپ لوگوں نے اچھی طرح سے کھا لیا ہے نا؟ میرے سوال پر وہ بڑے خوش آمدانہ انداز میں مسکرایا، پھر سر ہلا کر کہنے لگا سر جی بالکل فکر نہ کریں، بڑی اچھی طرح سے سب مزدوروں نے کھانا کھایا ہے، میں خود تقسیم کرتا رہا ہوں، اور سر جی میری ایک کارکردگی پر یقیناً آپ خوش ہوں گے اور مجھے انعام دیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیا؟ تو وہ شاطرانہ انداز میں مسکرا کر بولا یہ آ کر دیکھ لیں، میں صرف ان کو شوربہ دیتا رہا ہوں، میں نے کسی مزدور کی پلیٹ میں ایک بوٹی بھی نہیں ڈالی، ساری کی ساری دیگ مرغیوں کی بوٹی سے بھری پڑی ہے اور دیسی گھی کا حلوہ بھی میں نے کسی کو چکھنے نہیں دیا۔ یہ سن کر تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر بم دے مارا ہو۔ پھر اس انچارج کی میں نے وہ تواضع کی جسے بیان کرنے کی اخلاق اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔